بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن انس، یہ حدیث متعدد طرق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہی قول ہے اکثر اہل علم کا۔ قالوا، اکثر اہل علم فرماتے ہیں لا باسا ببول ما یوکل لحمہ، معقول اللحم کے پیشاب میں حرج نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ معقول اللحم کا بھی پیشاب ناپاک ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو کہ عام طور سے عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، سب کے پیشاب کو یہ عام مطلق پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رہا مسئلہ اس حدیث شریف کا، تو یہ فقہائے کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ عرینا یا عقل کے لوگ جو آئے تھے، یہ سب نہایت خبیث اور بدباطن تھے، ان کا خبث باطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور یہ بھی حضور کو معلوم تھا کہ ان کا علاج کس چیز سے ہوگا۔ اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ صدقات کے اونٹوں میں چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ کل کسی نے یہ پوچھا تھا کہ مگر اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیے اس کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ اس تعلق سے شرح معانی الآثار کا آپ حضرات مطالعہ کریں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی متعدد سندیں ذکر کیں، اس میں صاف طریقے سے اس بات کا بیان ہے کہ وہ لوگ گئے صدقات کے اونٹوں میں، پھر اس کے بعد ان کا دودھ اور پیشاب پیا، پھر سب شفا یاب ہو گئے، سب ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ راویوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی راوی کسی حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور کوئی راوی کسی حدیث کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر اختصار کر کے روایت کرنے کا حق کس کو حاصل؟ ظاہر ہے کہ عام آدمی کو یہ حق حاصل نہیں، خاص طور سے اس زمانے کے لوگوں کو تو اور بھی حق حاصل نہیں ہے، جو نہ تو اسالیب کلام سے واقف ہیں، نہ اور علوم حدیث سے واقف ہیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جس شخص کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں گی اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اختصار کر کے کسی حدیث شریف کی روایت کرے۔ اس کی پوری تفصیل امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب العلل میں فرمائی ہے، جو اس کتاب کے آخر میں لگی ہوئی۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کو ایک طرف سے کٹوا دیے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھروا دیں، اور
ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے مسلح، اور مسلح کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیسے ہوا؟ امام ترمذی نے اس تعلق سے یہاں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ جو سلوک فرمایا، یہ بطور قصاص ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے بھی اونٹ کے پاسبانوں کے ساتھ جو صحابہ کرام ان کی رکھوالی کے لیے مقرر تھے، ان صحابہ کرام کے ساتھ عرینہ والوں نے بھی یہی کیا تھا، یعنی ان صحابہ کرام کو شہید کیا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی تھیں، اس لیے بطور قصاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ سلوک فرمایا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آیت حدود نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، لہٰذا اب اس کے بعد یعنی آیت حدود کے نازل ہونے کے بعد اب مسلح کی اجازت نہیں۔ حدثنا الفضل بن سہل العارج حدثنا یحییٰ بن غیلان حدثنا یزید بن زریع حدثنا سلیمان التیمی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال انما سمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعینہم لأنہم سملوا اعین الرعاة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں اس وجہ سے پھیریں کہ ان لوگوں نے بھی اونٹ کے پاسبانوں کے ساتھ جو اونٹوں کی رکھوالی کے لیے مقرر تھے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، لا نعلم احدا ذکرہ غیر ھذا الشیخ عن یزید بن زریع، ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اس کا ذکر کیا ہو سوائے اس شیخ کے، یعنی یزید ابن زریع سے صرف یحییٰ ابن غیلان نے اس بات کا ذکر کیا ہے، باقی دوسرے لوگوں نے جب اس کی روایت کی ہے یزید ابن زریع سے تو اس کا ذکر نہیں کیا کہ آنکھوں میں گرم سلائی پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اونٹ کی رکھوالی کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد والجروح قصاص کا، یعنی الجروح قصاص کا معنی یہی ہے کہ اگر کوئی قصدن کسی کو زخمی کر دے، ہاتھ کاٹ دے یا پاؤں کاٹ دے یا آنکھ پھوڑ دے تو اب اس سے قصاص لیا جائے گا۔ تو اب چونکہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ کام کیا تھا، اس لیے ان سے بطور قصاص ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ وقد روی عن محمد بن سیری انہ قال انما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قبل ان تنزل الحدود۔ امام محمد ابن سیری سے یہ روایت آئی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا کیا حدود کے نازل ہونے سے پہلے پہلے، لہٰذا حدود کے نازل ہونے کے بعد اب یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ باب ما جاء فی الوضوء من الریح، یہ باب ہے بو کے سبب وضو کرنے کے بیان میں۔ حدثنا قتیبہ و حناد حدثنا وکیع عن شعبہ عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح۔ سہیل ابن ابی صالح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو نہیں ہے مگر آواز سے یا بو سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک کہ آواز نہ سنائی دے یا بو نہ محسوس ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ جب تک وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو اس وقت تک وضو کرنا واجب نہیں۔ اس درجے کا یقین ہو کہ آدمی قسم کھانے پر قادر ہو کہ میں باوضو نہیں ہوں، ایسا یقین ہو۔ اور ظاہر ہے کہ قسم آدمی اسی وقت کھائے گا جب کہ اسے کامل جزم و یقین ہوگا کہ میں باوضو نہیں ہوں، میرا وضو نہیں۔ بلکہ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اور تفصیل کے ساتھ فتح القدیر میں ذکر کیا ہے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے پیٹ کے اندر کچھ چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں گرانی ہے، گیس بن رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وضو ٹوٹ گیا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا وضو الا من صوت او ریح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پہلے سے باوضو ہونا یقینی تھا، اور جو چیز یقینی ہو تو یقین کا زوال یقین ہی سے ہوتا ہے، یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا۔ الیقین لا یزول الا بالیقین، الیقین لا یزول بالشک۔ یقین کا زوال یقین ہی سے ہوتا ہے، یقین کا زوال شک و شبہ سے نہیں ہوتا۔ تو جب پہلے سے باوضو ہونے کا یقین تھا، وضو کا یقین تھا، تو اب وضو کا واجبی حکم دینے کے لیے اور یہ کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کے لیے اس بات کا جزم و یقین درکار ہے کہ آدمی کو یقین ہو کہ حدث اس پر طاری ہو گیا۔ لہٰذا محض شک و شبہ کی بنیاد پر یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ وضو کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس پر بہت سارے مسائل متفرع ہیں کہ یقین کا زوال یقین ہی سے ہوتا ہے، یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان احدکم فی المسجد فوجد ریحا بین الیتیہ۔ سہیل ابن ابی صالح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو اور اپنے الیتین کے درمیان وہ ریاح محسوس کرے تو مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سن لے یا اسے بو محسوس ہو، یعنی جب تک کہ اسے کامل یقین نہ ہو کہ اس پر حدث طاری ہو گیا ہے اس وقت تک وہ مسجد سے نہ نکلے۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حمام ابن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی تم میں کسی کی نماز اس وقت قبول نہیں فرماتا جب کہ وہ محدث ہو جائے حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ قال ابو عیسیٰ،
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ ابن زید، علی ابن طلق، ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہو قول العلماء، اور یہی علماء کا قول ہے۔ اللہ یجب علیہ الوضوء الا من حدث یسمع صوتا او یجد ریحا، یہی علماء کا قول ہے کہ اس پر وضو کرنا واجب نہیں مگر یہ کہ اس پر حدث طاری ہو جائے، اس طور سے کہ آواز سنے یا اسے بو محسوس ہو۔ وقال ابن المبارک، امام ابن المبارک فرماتے ہیں اذا شک فی الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر ان يحلف عليه۔ امام عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ جب حدث میں شک و شبہ ہو تو اب اس پر وضو کرنا واجب نہیں یہاں تک کہ اسے ایسا یقین ہو حدث کا کہ قسم کھانے پر قادر ہو۔ اور آدمی قسم کب کھائے گا؟ جب کہ اسے جزم و یقین ہوگا، کیونکہ پہلے سے باوضو ہونا یہ یقینی تھا، وضو کا یقین تھا، تب اس یقین کا زوال اسی وقت ہوگا جب کہ اسی درجے کا یقین حدث کے تعلق سے حاصل ہو، ورنہ محض شک و شبہ کی وجہ سے اسے یہ حکم نہیں دیا جا سکتا ہے کہ اس پر وضو کرنا واجب ہو گیا۔ وقال، اور یہ بھی فرمایا اذا خرج من قبل المرأة الریح وجب علیہ الوضوء۔ امام ابن المبارک نے یہ بھی فرمایا کہ جب عورت کے قبل سے ریاح خارج ہو تو اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ یہی قول ہے امام شافعی اور امام اسحاق ابن راہویہ کا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر وضو واجب نہیں، اس لیے کہ نجاست سے اس کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر عورت مفضات ہے تو ایسی صورت میں اسے احتیاطاً وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ باب الوضوء من النوم، یہ باب ہے نیند کے سبب وضو کرنے کے بیان میں۔ نواقض وضو میں سے ایک چیز ہے نیند، اور اصل میں یہاں وضو ٹوٹنے کا جو سبب ہے وہ ہے استرخائے مفاصل، یعنی جوڑوں کا ڈھیلا پڑ جانا، یہ ہے اصل میں سبب۔ لہٰذا وہی نیند ناقض وضو ہے جس کے اندر استرخائے مفاصل، باقی وہ نیند جس میں استرخائے مفاصل نہیں ہے وہ نیند ناقض وضو نہیں۔ لہٰذا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، قیام کی حالت میں سو گیا، یا رکوع میں گیا رکوع کی حالت میں سو گیا، یا سجدے میں گیا سجدے کی حالت میں سو گیا، جو سجدے کی کیفیت ہے شرعاً اس کیفیت پر سو گیا، تو ان تمام صورتوں میں استرخائے مفاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر پیٹھ لگا کر کے سویا، چت سویا، کروٹ پر سویا، تو ان تمام صورتوں میں استرخائے مفاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ نیند ناقض وضو ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قلیل مقدار میں نوم وہ ناقض وضو نہیں ہے، البتہ کثیر مقدار میں نوم وہ ناقض وضو ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر آدمی زمین پر اپنے مقعد کو جمع کر کے خوب بیٹھا ہو اور اس حالت میں سو گیا تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، بشرطے کہ زمین سے وہ زائل نہ ہوا ہو، اور اگر
کسی اور کیفیت پر سویا ہے، جس میں جیسے چت سو گیا یا کروٹ پر سو گیا، تو وہ نیند ناقض وضو ہے، یعنی باقی تمام صورتیں وہ ناقض وضو کی۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ و حناد و محمد بن عبید المحاربی المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابی خالد الدالانی عن قتادہ عن ابی العالیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام وہو ساجد۔ عبد السلام ابن حرب ابو خالد دالانی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے روایت کی، وہ ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں حضور سو گئے، نیند آ گئی سجدے کی حالت میں۔ حتیٰ غطا او نفخا، یہ راوی سے شک ہے کہ غطا فرمایا یا نفخا فرمایا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں ایسی نیند آ گئی کہ سانس لینے کی آواز آنے لگی، سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ ثم قام یصلی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ انکا قد نمتا، یا رسول اللہ حضور تو سو گئے تھے۔ قال، ارشاد فرمائے ان الوضوء لا یجب الا علی من نام مضطجعا، وضو اسی پر واجب ہے جو چت سوئے۔ فإنه اذا اضطجع استرخت مفاصلہ، اس لیے کہ جب چت سوئے گا تو اس کے مفاصل، اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جائیں گے، اور یہ استرخاء یہ سبب ہے حدث کا، استرخاء مفاصل یہ سبب ہے کس کا؟ حدث کا۔ اور اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ کسی حکم کی بنیاد اگر امر باطن پر ہو جس کا ادراک مشکل ہو، تو سبب ظاہر کو اس امر باطن کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، اور حکم کی بنا اسی سبب ظاہر پر رکھ دی جاتی ہے۔ کسی حکم کی بنا کسی امر باطن پر ہو جس کا ادراک مشکل ہو، تو وہاں پہ سبب ظاہر کو اس امر باطن کے قائم مقام کر کے حکم کی بنیاد اسی سبب ظاہر پر رکھ دی جاتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے نظائر و امثال ہیں کتب فقہ میں۔ مثال کے طور پر دودھ پینے کی وجہ سے، یعنی رضاعت کی وجہ سے حرمت ثابت ہو جاتی، حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی، اور وجہ یہاں پر کیا ہے کہ دودھ اس بچے کے بدن کا جز بنتا ہے جو بچہ دودھ پیا، تو اب کسی عورت کا بچے نے دودھ پی لیا، تو اب دودھ پینے کی وجہ سے وہ بچہ اس عورت کا جز ہو گیا، اس لیے کہ اس عورت کا دودھ اس کے بدن کا جز بن گیا۔ یہ ہے اصل میں حرمت رضاعت کی وجہ، اسی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی۔ لیکن اب وہ دودھ بچے کے منہ میں گیا، یہاں تک کہ ایک ہی دو چسکی سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب وہ بچے کے منہ میں دودھ کی ایک دو چسکی گئی، ایک دو قطرہ دودھ کا گیا، اب اس کے بدن کا وہ جز بنا کہ نہیں بنا، یہ ایک امر باطن، یہ کیا ہے؟ ایک امر باطن،
اس کا ادراک بہت مشکل ہے۔ یا ہم ہی دودھ پئیں تو دودھ پینے کے بعد وہ دودھ ہمارے جسم کا جز بنا کہ نہیں بنا، اس سے خون بنا کہ نہیں بنا، ہمارے بدن کا وہ حصہ بنا کہ نہیں بنا، یہ ایک امر باطن، اس کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اب اسی طرح سے بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے تو اب ایک ہی 2 قطرہ صحیح وہ اس کے بدن کا جز بنا کہ نہیں بنا، یہ ایک امر باطن، اس کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اب سبب ظاہر یعنی جو ظاہر ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دودھ کا قطرہ بچے کے منہ میں گیا ہے، تو حکم کی بنیاد اسی پر رکھ دی گئی، لہٰذا 1-2 قطرہ بھی بچے نے اگر دودھ پی لیا تو اس صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو اب اسی طرح سے نیند اصل میں وضو ٹوٹنے کا سبب وہ ہے حدث کا طاری ہونا۔ اب نیند کی حالت میں حدث اس پر طاری ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ایک امر باطن، یہ کیا ہے؟ امر باطن ہے۔ سونے والے کو کیا پتا کہ سونے کی حالت میں کیا ہوا ہے، حدث طاری ہوا ہے کہ نہیں ہوا، سونے والے کو کیا پتا؟ اور سونے والا بعد میں یعنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد کسی سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ جب میں سو رہا تھا تو تمہیں کچھ یاد ہے کہ میرا وضو اس حالت میں تھا کہ نہیں تھا، حدث طاری ہوا کہ نہیں طاری ہوا؟ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا ادراک بہت مشکل، ایک امر باطن، وہاں تک پہنچنا، اسے سمجھنا، اس کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا وہ حکم کی بنا رکھ دی گئی ہے کس پر؟ استرخاء مفاصل پر۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی نیند ایسی ہے جس میں استرخاء مفاصل ہوتا ہے، تو جس نیند میں استرخاء مفاصل ہو وہ نیند ناقض وضو ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، وابو خالد اسمہ یزید بن عبد الرحمن، اس حدیث کے رجال میں ایک ہیں ابو خالد دالانی، ان کے تعلق سے امام ترمذی نے فرمایا کہ ان کا نام یزید ابن عبد الرحمن۔ اس حدیث کے تعلق سے امام ترمذی نے کوئی حکم نہیں لگایا کہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، غریب ہے، کیا ہے، کوئی حکم نہیں لگایا۔ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے رجال میں ابو خالد دالانی ہیں، اور ابو خالد دالانی کے اوپر بعض اصحاب جرح و تعدیل نے جرح کی، لیکن اصحاب جرح و تعدیل کی ایک جماعت نے ان کی توثیق بھی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ محل ہوا الصدق عندنا، یعنی ان کا محل ہمارے نزدیک، ان کا مقام ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ کم از کم صدوق ضرور ہے۔ کیا ہے یہ؟ صدوق ہیں، اور صدوق یہ الفاظ تعدیل میں سے۔ اس باب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید عن شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون فیصلون ولا یتوضؤون۔ امام شعبہ قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، ولا یتوضؤون، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر راوی نے بڑے اختصار کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی، لیکن دوسرے راویوں نے اس حدیث کی جب روایت کی ہے تو اس میں یہ لفظ بھی ہے کہ صحابہ کرام سو جاتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر ہلنے لگتے تھے، ادھر ادھر ان کے سر ہلتے تھے، وہ جھومتے تھے، اور اس کے بعد پھر اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ظاہر یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے بیٹھے نماز کے انتظار میں سو جاتے تھے، یعنی صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں،
تو بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کو نیند آ گئی، یہاں تک کہ وہ جھومنے لگتے تھے۔ پھر اس کے بعد سرکار تشریف لے آتے اور پھر صحابہ کرام اٹھ کر کے نماز ادا کرنے لگتے تھے۔ اور کچھ صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے پھر نماز ادا کریں گے، تو بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آ جاتی تھی اور پھر اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹھے بیٹھے اگر نیند آ گئی ہے تو اب ایسی صورت میں استرخاء مفاصل نہیں ہوتا، اس لیے وہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث شریف ہمارے مذہب کے خلاف حجت نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وسمعت صالح بن عبداللہ یقول، میں نے صالح ابن عبداللہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن المبارک سے اس کے بارے میں پوچھا کہ جو بیٹھ کر کے سوئے معتمدن یعنی کسی چیز پر ٹیک لگایا ہو، فقالا، تو ارشاد فرمایا لا وضو علیہ، اس پر وضو نہیں، یعنی جب تک کہ ٹیک ہٹایا نہ جائے اور اپنی جگہ سے زائل نہ ہو جائے اس وقت تک وضو اس کا ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ قالا وقد روا حدیث ابن عباس سعید بن ابی عروبہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سعید ابن ابی عروبہ نے قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے روایت کی ہے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے ان کے قول کے طور پر روایت کی ہے، یعنی موقوفاً اس کی روایت کی ہے۔ ولم یذکر فی ابو العالیہ، اور ابو العالیہ کا ذکر اس میں نہیں کیا، ولم یرفعہ، اور مرفوعاً بھی اس کی روایت نہیں کی ہے۔ واختلف العلماء فی الوضوء من النوم، نیند کے سبب وضو کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ فرا اکثرہم، تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس وقت وضو کرنا واجب نہیں جبکہ بیٹھ کر سوئے یا کھڑے ہو کر کے سوئے، یہاں تک کہ وہ چت سوئے۔ یہ قول ہے امام سفیان ثوری اور امام ابن مبارک کا اور امام احمد ابن حنبل کا۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا اذا نام حتی غلب علی عقلہ، جب اس طرح سے کوئی سو جائے یہاں تک کہ مغلوب العقل ہو جائے تو اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ یہ قول ہے امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من نام قائدا فرعا رویا، جو بیٹھ کر سوئے یا خواب وہ دیکھ لے، او زالت مقعدتہ لوسن النوم، یا اس کی مقعد زائل ہو جائے اپنی جگہ سے، لوسن النوم، اونگھ کی وجہ سے۔ وسن کا معنی اونگھ، یہ لفظ آپ لوگوں کا جانا پہچانا ہونا چاہیے۔ سنتن اصل میں کیا تھا؟ وسن تھا، وہ زنتن اور وزن والا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ اس میں جاری ہوگا، صفتن اور وصفن والا جو قاعدہ ہے اس میں جاری ہوگا۔ سنتن کا معنی اونگ، لا تاخذو سنتن ولا نوم۔ او زالت مقعدتہ لوسن النوم، یا اونگ کی وجہ سے مقعد اس کی زائل ہو جائے اپنی جگہ سے، فعلیہ الوضو، تو اس پر وضو کرنا